الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا. یہ عشق کی جو بات ہو رہی، محبت کی جو یہ بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت و محبت کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، اللہ کے عشق و محبت کی آگ جب انسان کے قلب کے اندر جل جاتی ہے، جب انسانی دل کے اندر اللہ کی معرفت و محبت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر غیر کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے. جس بندے کے اندر یہ دولت آتی ہے اس کی صفت کچھ عجیب سی ہوتی ہے. وہ عجیب سی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی اللہ کی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر دل یہ دنیا سے اکھڑ جاتا ہے، پھر لگتا نہیں ہے. لیکن ہاں کچھ ضرورت ہے، کچھ تقاضے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں آپ کو اپنے دل دماغ کو کھینچ کھینچ کر کاروبار کی طرف، ملازمت کی طرف، کھیتی باڑی کی طرف اور دیگر کام کاج کی طرف لانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں یوں ہی ہاتھ ڈھیلے ڈالتے اور پھر چلے کہیں کسی گوشے میں بیٹھ جائے یا جنگل کو نکل جائے بس مست رہیں. نہیں، یہ چیز اسلام نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ہم ہی آپ کے بیچ میں ہوتے ہیں، ہمارے آپ کی طرح ہی دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کی توجہ ہر دم اللہ کی طرف رہتی ہے. یہی ہمیں آپ کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مشق کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو متبرک رات آتی ہے یہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے آتی ہے.
کہ جو کچھ کوتاہی کمی ہوئی ہے ہم لوگ اس کوتاہی کمی کو دور کر لیں اور اپنے رشتے کو اپنے اللہ سے مضبوط کر لیں۔ ابھی یہ بات آ جائے گی، پچھلے سال بھی بیان ہوا تھا، گزشتہ سال شب برات پر، آج بھی کچھ روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین جیسے حضرت اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ یعنی یہ مبارک رات شب برات یعنی نصف شعبان کی رات قرار دی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، اپنی رائے ظاہر کیا ہے۔ شب برات کے متعلق بہت مضبوط دلیل نہیں ہے، احادیث تو ہیں لیکن جتنی احادیث ہیں وہ سب ضعف کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ابھی اس پر بھی جو کلام محدثین نے پیش کیا ہے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ پوری وضاحت ہو جائے۔ اب کچھ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، کہتے نہیں یار یہ کوئی رات نہیں ہے، وہ بھی غلطی پر ہے۔ اور جو لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ نہیں جاگتے یا نہیں عبادت میں لگتے، انہیں ایک طرح سے گنہگار وہ سمجھنے لگتے ہیں، گنہگار ثابت کرنے لگ جائے، وہ بھی غلطی پر ہے۔ دونوں حضرات کی باتیں ہیں انشاءاللہ۔ اب خلاصہ سن لیجئے جو اس آیت کے ضمن میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد بات دوسری طرف لے چلتا ہوں۔ رہا شب براءت کی فضیلت کا معاملہ، ہمارے یہاں عام طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شب برات لوگ کہتے ہیں۔ برات، جب سے شب برات کہنے لگے ہیں تو واقعی میں جیسے باراتی آتے ہیں دولہا کو لے کر شادیوں میں جو خرافات کرتے ہیں وہ، اور آپ سے سابقہ پڑتا ہوگا، ایسے ہی اس رات میں بھی برات نام رکھ کے وہ خرافات کرنے لگے۔ کہیں کہیں دیکھیے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، چراغا کیا جاتا ہے، پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، حلوہ ملیدہ بنایا جاتا ہے، سب غلط ہے۔ رسم و رواج میں سبھی انسان ہے ڈوبے، دولت کی خرافات میں اللہ کو بھولے، افسوس نہیں یاد ہے سرکار کے فرمان، یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان۔ سرکار کا فرمان ہے کیا، یہ اصل جاننا ہوگا۔ اور ہم یہ جو سنا رہے ہیں مقصد صرف یہ ہے، اب غور کیجئے گا، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں میں بہت خوبصورت نہیں ہوں کہ مجھ کو دیکھو، نہیں، جب مقرر کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کو بھی توجہ حاصل ہوتی ہے اور ہمیں بھی حاصل ہوتی ہے، ہماری آپ کی توجہ مل کر ایک کام کرتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت پھر متوجہ ہو جاتی ہے، پھر ایسا مضمون وہ ڈال دیتے ہیں، ایسی باتیں نکلوا دیتے جو ہمارے آپ کے کام کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے سر لٹکا کے نہ بیٹھیں اور یوں نہ شکل بنائیں کہ ہمیں لگے آپ سو رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ چونکہ میں کئی گھنٹے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک درد رکھ رہا ہوں، ایسے حاضر نہیں ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اب سنیں حضرت مفتی صاحب کی بات، پھر آگے اور باتیں سناتا ہوں۔ حضرت برات اور براءت کا معنی بھی سن لیں تاکہ شب برات کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ شب برات کی بھی ایک حقیقت ہے، شب براءت، بارات، با مانے ساتھ ہوتا ہے، فارسی میں با مانے ساتھ، رات مانے رات، آپ تو جانتے ہیں رات کے ساتھ۔ وہ جب دولہا جاتا تھا تو رات میں باراتیں چلتی تھی پہلے دور میں، آپ کو یاد ہوگا شاید، امیر بھائی بچپنے میں آپ کے، اس لیے اس کو بارات کہتے تھے کہ رات کے ساتھ، لیکن اب تو دن میں ہونے لگے، اب بارات کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے شب براءت ہے، براءت، براءت کا معنی چھٹکارا کے، یہ رات مردوں کی یعنی مغفرت کی، چھٹکارے کی یہ رات ہے۔ تو اب خالی مردوں کی نہیں ہے،
اس میں جب ہم آپ روئیں گے دھوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری آپ کی بھی مغفرت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں کچھ بدبخت ایسے ہیں، کچھ محروم القسمت ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ہمیں ان میں نہ شامل فرمائے۔ زوردار کہیے آمین، ہاں مضبوطی سے کہیے آمین۔ لگتا ہے کھاؤ کے نہیں آئے ہیں، اتنے کمزور، آمین کہہ رہے ہیں۔ کہیے اللہ پاک ہم سب کو ایسوں سے بچائے۔ نمبر 1 مشرک، الترغیب والترہیب، یہ کتاب جلد 3 صفحہ نمبر 307 کی، یہ میں آپ کو تحریر سنا رہا ہوں، سنیں۔ نمبر 1 مشرک کی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے تو شریک کرتا ہے۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا، کینہ، حسد تو ہم میں آپ میں اکثروں کے ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جلن، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، کوئی بھی ترقی ہو جلنا، یہ جلن یہاں محسوس ہوتی ہے، آدمی کا دل دکھتا ہے۔ یہی جب حسد بڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ میں ایک اور عیب آ جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ حسد تو یہ کر ہی رہا تھا، جل رہا تھا اس سے، اب اس کے ساتھ یہ چاہ رہا ہے کہ سامنے والے کا نقصان ہو۔ اس لیے کینہ پرور کی بھی ایسی رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس لیے صاف ستھرا دل رکھنا چاہیے، اور دل صاف ہوتا اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اس لیے ہمارے حضرت والا حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے اور کہتے تھے، میں اپنا دل مثل آئینہ شفاف رکھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بدگماں رہنا۔ میں یہ نہیں چاہتا کسی کے بارے میں میرے دل میں غلط خیال ہو، یعنی ہمارے یہاں تو دیکھیے کل غلط ہے اور اسی میں جی رہے ہیں ہم لوگ، دیکھیے، اور بڑے اچھے اپنے بن رہے ہیں۔ کہیں غلط خیال کسی کے بارے میں رکھنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ 2 نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والے کی، نمبر 3 خودکشی کرنے والا، چاہے وہ زہر کھا کے مرا ہو چاہے پھانسی لگا کے مرا ہو۔ نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ توڑنے والا، لا يدخل الجنت قاطع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسی رات اس لیے صلح کر لینا چاہیے، کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 5 ٹخنے سے نیچے پائجامہ یا تابند یا پینٹ وغیرہ لٹکانے والا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ جو لوگ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پینٹ لنگی لٹکاتے ہیں، ایسے رات میں، بتائیے ایسی متبرک رات میں ایسوں کی مغفرت نہیں ہوتی، گناہ بے لذت کر رہے ہیں۔ نمبر 6 والدین کی نافرمانی کرنے والا، اگر والدین کی نافرمانی ہو رہی معافی مانگ لیں، اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کے لیے اس رات میں ایسے ایصال ثواب کریں اور اتنا رو دھو کے گڑ گڑائیں اللہ پاک سے کہ ہماری ان کی سب کی مغفرت ہو جائے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب ان کی روح خوش ہو جائے گی تو اللہ پاک ہماری طرف سے انہیں خوش کر دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 7 ہمیشہ شراب پینے والا، اگر کوئی شرابی ہے توبہ کر لے کہ اللہ آج سے میں شراب منہ کو نہیں لگاؤں گا، ایسوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اب وہ طے کر لیا ہم پینا نہیں چھوڑیں گے، تب تو ایسے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اب سنیے مفتی صاحب جو ہے شب براءت کے متعلق کیا فرما رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ معرف القرآن ہے، پارہ 25 سورہ دخان کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں، 7ویں جلد۔ رہا شب براءت کی فضیلت کا معاملہ، سو وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایات حدیث میں منقول ہے، مگر وہ اکثر ضعیف ہیں۔
جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی میں بات رکھا، ابھی وہ روایتیں پڑھ دوں گا انشاءاللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی لیے قاضی ابو بکر بن عربی نے اس رات کی کسی فضیلت سے انکار کیا ہے، لیکن شب براءت کی فضیلت کی روایات اگرچہ باعتبار سند کے ضعف سے کوئی خالی نہیں، لیکن تعدد طرق اور تعدد روایات سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ ابھی جو میں نے 7 ان لوگوں کے نام گنوائے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، یہ روایات 10 صحابہ کرام سے ثابت ہیں، باقی تو شب براءت کے متعلق 17 صحابہ کرام سے ثابت ہو رہی ہیں، لیکن ضعیف۔ اب فضائل کی دنیا کی بات سن لیں، آگے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ اتنی زیادہ ہے اور کثرت سے ہے روایات، اس وجہ سے اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں، فضائل اعمال وہ کتاب کا نام نہیں لے رہا ہوں، فضائل اعمال سے مراد یہ ہے وہ عمل جو فضیلت رکھتے ہیں، جیسے یہ رات فضیلت رکھ رہی ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے شب براءت، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کر لینے کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ جب گنجائش مل رہی ہے اور ہے تو اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اب اگر ایک آدمی اس رات میں اللہ کو رو دھو کے منا رہا ہے، اللہ کے سامنے آہو جاری کر رہا ہے، تو ہم کو آپ کو کیوں جلن بھائی، کیوں ہم آپ دکھی ہو رہے ہیں؟ اگر وہ عبادت میں لگ رہا، لگنے دیں، منع کیوں کر رہے ہیں؟ منع نہ کریں، ہاں اس کے لیے کسی کو مجبور بھی نہ کریں۔ اب وہ روایت سن لیجئے ترمذی شریف کی، جامع ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 156، لیکن یہ اس کی شرح ہے، ترمذی کی شرح ہے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند تھے اور صدر مفتی بھی تھے دارالعلوم کے، اس کی یہ شرح، کس کی؟ ترمذی شریف کی، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر وہی حدیث جو ترمذی شریف میں صفحہ نمبر 156 پر ہے۔ چونکہ وزن بہت زیادہ تھا کتاب کا، اس جھولے میں آ رہی تھی، لیکن میں نے کہا اور کتابیں نہیں آئیں گی، اس لیے اس کو نہیں لایا، لیکن سن لے اس کو، وہ روایت عن عائشہ رضی اللہ عنہا، سب کہیے رضی اللہ عنہا، قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انک اتیت بعض نسائک، فقال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وفی الباب عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اب سنیے اس کا پس منظر پورا حضرت مفتی صاحب کی زبانی، تاکہ یہ نہ ہو میں اپنے منمانی کر رہا ہوں، چونکہ میرے بھی حاسدین بہت ہیں۔ اول تو وہ اسی میں بیچارے پریشان ہیں وہ کہ یہ کہاں سے درجہ اور مقام حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ارے رات دن جو لگے گا اسی کو تو اللہ دے گا، تمہیں کتاب کھولنے کی توفیق تک نہیں ملتی۔ یہاں تو الحمدللہ رات عشاء بعد بھی اتنی کتابیں رکھ لیا سامنے اور پڑھنے لگا اسی کے متعلق کہ آپ کو شام کو شاید دسترخوان پہ اتنی نعمتیں کھانے کو نہ ملی ہوں گی جتنی کتاب اللہ نے میرے سامنے رکھ دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اسی میں سے آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے اب اس کا پورا مفہوم، پورا معنی، مطلب سنیے۔ ایک رات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیے کہ آپ اٹھیں، اور فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اتنے زیادہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں جو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مژدہ سنا رہے ہیں کہ آج کی رات یوں اللہ پاک کرتے ہیں، پس آپ اموات کے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی مردوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے تاکہ اماں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت امی عائشہ کی آنکھ کھل گئی، چونکہ آپ اتنا دلی طور پر پیارے آقا سے محبت کرتی تھی کہ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تھی پیارے آقا کی تو آپ محسوس کر جاتی تھی۔ ہماری آپ کی بیویوں کی طرح تھوڑی تھی کہ جگہ میں دروازہ کھٹکھٹائے تب بھی نہ دروازہ کھولے۔ ایک آدمی تو کہنے لگا، یہاں تک کہنے لگا ہم جتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اتنے میں تو مردے آ جاتے، تم کیا کر رہی تھی؟ تو کہہ رہی ہے کہ نیند کی گولی کھا کے اصل میں سوتی ہوں نا، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ تب کہہ رہا سواری، انگریزی چل رہی نا آج کل، کہہ رہا سواری، ہمیں کیا پتا کس کو کون دکھی ہو رہا، کس کی نیند میں کتنا خلل پڑ رہا۔ یہاں دیکھیے، اگر آپ بتا دیتے، جگہ دیتے، پھر بھی امی عائشہ ذرہ برابر ناگواری نہ محسوس کرتی، لیکن پھر بھی آپ کتنی رعایت کر رہے ہیں، اور ہم رعایت جائے بھاڑ میں۔ اللہ ہماری آپ کی زبان کو سلامت رکھے۔ ان زبان سے نہ جانے کتنوں کو ہم دکھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے رعایت اپنی بیوی کی جب اتنی کر رہے ہیں، دوسروں کی کتنی کر رہے ہوں گے، اور کرتے رہے ساری زندگی، اور کر کے بتا کے چلے گئے دنیا والوں کو، اور صحابہ اسی نگر ڈگر پہ چل کے دنیا سے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ امی عائشہ کی آنکھ کھل گئی، ان کو خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے فوراً، اور ہم لوگ تو عورتوں سے بھی زیادہ آگے آج کل ہو گئے ہیں، دوسروں کے بارے میں پھٹ سے فتویٰ، پھٹ سے خیال آ جاتا ہے، فلانوا ہاں گڑبڑے کر رہا ہوگا کچھ، چاہے وہ کتنا اچھا ہو بیچارہ، یہ تو کچرا بھر گیا ہے نا دل دماغ میں۔ اللہ صاف کر دے، آمین کہیے، مضبوط آمین۔ چنانچہ وہ بھی کمرے سے دیکھنے کے لیے نکلی۔ انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا بقیع الغرقد یعنی مدینہ پاک کی قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ مسجد سے نکلی، چونکہ وہ اب مسجد میں ان کا پورا کمرہ آ گیا ہے جس میں مدفن روضہ اطہر ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے نکلی اور قریب میں ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت دور نہیں ہے جنت البقیع، تو آپ بھی پیچھے ہو لی۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ قبرستان میں گئے اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور رو رو کے اللہ پاک سے آہو جاری کر رہے ہیں، پھر لوٹ رہے ہیں۔ جیسے پیارے آقا کو پلٹتا ہوا لوٹتا ہوا دیکھی تو یہ بھی جلدی سے لوٹی، اور اتنی جلدی لوٹی کہ پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور آ کے پھر لیٹ گئی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا۔ پھر جیسے آپ آئے بستر پر تو دیکھا کہ امی عائشہ کے سانس پھول رہے ہیں، چونکہ جلدی آئی تھی، سانس پھول رہے ہیں۔ آپ ساری بات سمجھ گئے کہ یہی تھی، اور فرمایا کیا تمہیں یہ دھڑکا لگا ہے، یعنی تم یہ محسوس کر رہی ہو، تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نا انصافی کریں گے؟ ان کا دماغ بھی پیارے آقا پڑھ لیے فوراً،
یعنی تم جو میرے پیچھے گئی تھی وہ اس لیے گئی تھی، تمہیں محسوس ہوا ہوگا میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہا ہوں جبکہ تمہاری باری، تو کیا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا نبی ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے عائشہ۔ یعنی کیا میں آپ کی باری میں دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا؟ حضرت امی عائشہ نے اعتراف کیا کہ ان کے ذہن میں ایسا وسوسہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں سارے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے قبرستان گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبرستان جانے کی ترغیب نہیں دی۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جھنڈ کا جھنڈ جاؤ قبرستان، کتنے تو اتنی موٹی موٹی اگربتیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ حلوہ سارے سال نہیں بنے گا، اس رات حلوہ ضرور بنے گا۔ یہ کیا خرافات، رسم و رواج کو چھوڑیں، رسم و رواج کو بھسم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ یہ تو اتفاق تھا کہ امی عائشہ نے دیکھ لیا، اگر ان کی آنکھ نہ کھلتی تو کسی کو شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ ہاں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع دیتے تو پتہ چلتا۔ بہرحال یہ باتیں اتنی ہو گئی۔ پچھلے سال ہم نے آپ کے سامنے جذب القلوب سے ایک واقعہ پیش کیا تھا، یوٹیوب پر وہ بیان موجود ہے، پیر افتخار نقشبندی کے نام سے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، وہ مل جائے گا، پچھلے سال کا بیان انشاءاللہ۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ نے ایک خوشنما پتھر دیکھا، تو پھر واقعہ بہت لمبا، پھر اس کی عجیب و غریب بناوٹ کو جب دیکھے تو حیران ہوئے، تو اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ اے میرے عیسیٰ اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ کہا جی میرے اللہ۔ تو وہ پتھر پھٹا، جذب القلوب صفحہ نمبر 41-42 میں لکھا ہوا ہے۔ پتھر پھٹا، اس میں دیکھا ایک خوبصورت بزرگ آدمی نیت باندھے اللہ کی یاد میں محو ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد میں محویت نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ ہاں، تاکہ یہ کیفیت ہو یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم میں تیرے سرشار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، کہیے آمین۔ اس رات یہی ہمیں دولت مانگنی ہے اللہ پاک سے، مل گئی تو پھر کام بنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھا کہ اللہ کی یاد میں ایک دم بالکل لگے ہوئے ہیں، مستغرق ہے، اور سامنے دیکھ رہے انگور کے دانے ہیں، تو حیرت ہوئی۔ کہا ایک تو پہاڑ کی اونچائی بلندی پر، اور اس میں کہیں جانے سے راستہ نہیں جانے کا، اور پھر انگور سامنے تازہ تازہ۔ تو جب وہ سلام پھیرے تو پوچھا یہ کہاں سے؟ کہا میرے اللہ پاک بھیجتے ہیں، میرے لیے رزق بھیجتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی میں حیران ہوئے، اور بہت محیر العقول بات ہے بھی، عقل کو دنگ کرنے والی۔ تو کہا کہ آپ اس پتھر کے اندر کتنے سال سے اللہ کی یاد میں لگے ہیں؟ کہیے گا سبحان اللہ، سننے کے بعد کہیے گا، سننے کے بعد کہیے گا سبحان اللہ۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اسی طرح اپنے اللہ کو 400 سال سے متواتر یاد کر رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ 400 سال سے۔ تو حیران ہوئی کہ 400 سال سے بندہ جب اللہ کی یاد میں ایسے ڈوبا ہوا ہے تو یہ کتنی فضیلتوں کا حامل ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کیا کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو پھر وہی آئی، کہا میرے عیسیٰ اس سے بھی حیران کن بات بتاؤں؟ تو کہا ہاں میرے اللہ ضرور بتائی جائے۔ تو کہا سنو، یہ جو تم 400 سال پر حیران ہوئے ہو، سنو، ایک امت آنے والی ہے جسے امت محمدیہ کہا جائے گا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو میں ایک رات عطا کروں گا،
اس کا نام ہوگا شب براءت. کیا ہوگا؟ شب براءت. جو اس رات میں عبادت کرے گا، اس بزرگ کی جو 400 سالہ عبادت ہے، اس سے کہیں زیادہ اسے میں فضیلت دوں گا. سبحان اللہ. یہ میں ایسی بات نہیں کرتا، کتاب موجود ہے، جس کو اگر شک ہوگا آ کے دیکھ سکتا ہے. میری خانقاہ میں کتاب موجود ہے، انشاءاللہ دکھا دوں گا. تو جو لوگ لگے ہیں یا لگے اس رات، انہیں لگنے دیں، منع نہ کریں. لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا، بہت سی فضیلتوں کی یہ رات حامل ہے، تو ہے واقعتاً فضیلت اس کی. تو جو ہے انشاءاللہ جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کے ہاتھ کیسے لگے گی. اس میں جھگڑنا نہیں ہے. ہاں رہا سوال روزے کا، تو ایک دوسری روایت ہے، اس میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات میں اللہ کے سامنے رو دھو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. روزہ مستحب ہے، جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، جھگڑنا نہیں ہے. یہ شب برات آنے والے منگل کی شام کو ہے. آج 10 شعبان المعظم سن 1444 ہجری ہے، اور منگل کو 14 شعبان ہوگا. شام کو شب برات ہے، اور 8 اپریل کو وہ روزہ ہے. اسی دن شاید ان کا بھی برادران وطن کا بھی کوئی تہوار ہے. بہرحال ہم آپ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہ رکھے تو ان پر نکیر نہ آپ کریں، جھگڑے نہ مچائیں، نہ کریں. وہ ہمارے بڑے منع کر رہے ہیں. دعا فرمائیے اللہ پاک اس رات کی فضیلت ہمیں آپ کو نصیب فرمائے، سچی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اپنے آپ سے دل لگانے کی بھی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. سنت پڑھیں.